کوشچن ہے. میں ایک فلاسفی کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, تو ایک میں دیکھ رہا تھا کہ پولیٹکس کے اوپر, ڈیموکریسی کے اوپر, کہ سوکریٹیز کی میرے خیال سے یہ تھی ریزننگ تھی کہ جی ڈیموکریسی جو ہے بڑی خطرناک ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ڈیموکریٹکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اور جو قوم ڈیموکریٹکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی وہ الٹا ڈیموکریسی کے اندر بڑے غلط قسم کے پولیٹیشنز کو چوز کرتی ہے, اور ان کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے. بالکل, یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, وہ جو بھی سسٹمز ہیں نا ان میں سب سے ورسٹ بھی ہے تو سب سے بیسٹ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ورسٹ تو یہ ہوگی مگر ہے ہی اونلی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے اندر ایک عام آدمی کو اس بات کی اجازت ہو کہ وہ اس بات کو چوز کرے کہ کون اس کے اوپر رول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ڈیموکریسی تو جو رولرز ہیں, رولرز ڈیفائن نہیں کرتی, وہ پبلک سرونٹس ڈیفائن کرتی ہے. وہ یہ بات ڈیفائن کرتی ہے کہ کوئی کیسے حکمرانی کرے گا, کیسے الیکٹ ہوگا, اور ہر 5 سال بعد یا 4 سال بعد آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کیا کریں, آپ اپنے رولرز کو چینج کر لیں اگر وہ نہیں کر رہے, پرفارمنس نہیں دے رہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یار, کہ دیکھیں ہر وقت انسان جو ہے وہ ایک اچھی چوائس نہیں کر سکتا. پوری نیشن جو ہے وہ غلطی کر جاتی ہے, لوگ نیشنز کو ڈیسیو کر جاتے ہیں. تو ڈیموکریسی میں جو, ورنہ اگر دیکھیں فرض کریں جی آپ کو 40 سال میں ایک دفعہ الیکشن کرنے کا موقع ملے اور آپ ایک ضیاء الحق جیسا لیڈر الیکٹ کر لیں اور آپ کو 40 سال کے بجائے 80 سال پیچھے پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, تو 5 سال بعد آپ کو جب اجازت ملتی ہے کہ آپ دوبارہ سے نیا کوئی لیڈر الیکٹ کریں تو اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک چیز ہے نا کہ آپ لوگوں کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو بھی چیک کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ایون کہ ان کے اندر ہی کافی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہوتا ہے, اور پھر چیزوں کو بدل کے آگے چلانے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. تو ڈیموکریسی شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے, مگر ڈیموکریسی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. اگر آج ہی دنیا میں سارے ڈکٹیٹر آ جائیں نا تو 2 منٹ نہیں لگیں گے, آپ کے پاس 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. کیونکہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, وہ اس بارے میں نہیں سوچتا کہ عوام کو اس نے بچانا ہے یا نہیں بچانا. وہ صرف اپنی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے, اور اس کی اپنی ایگو ہوتی ہے. اور جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں وہ آخر میں اپنی ایگو کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ ختم کرتے جاتے ہیں. اب دیکھیں ٹرمپ جیسے بندے کے لیے ماسک پہننا کتنا بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ٹرمپ آیا ماسک پہن کے 1-2 دن پہلے, آپ نے وہ شاید آیا ہے, دیکھی وہ اس ہاسپٹل گیا ہے اور باہر نکل کے اس کے ساتھ ہی یہ جواب دیا ہے کہ ہاں ہاسپٹل میں ماسک پہننا چاہیے مگر عام جگہ پہ نہیں پہننا. ٹھیک ہے, تو وہ بات یہی ہے نا کہ اس کی ایگو کتنی بڑی ہے. وہ اپنے آپ کو کنٹری کا سرونٹ نہیں سمجھتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کنٹری کا رولر ہے. تو جو بھی رولر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں نے ان کو بھیجا ہے اس کنٹری کے اندر, وہ جو ہے یہ لوگ پھر خطرناک ہوتے ہیں نا. تو یہی ہو رہا ہے اتنی دیر سے. ٹھیک ہے, اگر صدام حسین ہو یا پھر ولادیمیر پیوٹن ہو یا شی جن پنگ ہو یا پھر کیا انور سادات ہو یا پھر بشار الاسد ہو, پھر وہ جو اس کا نام تھا لیبیا والا معمر قذافی ہو, یہ سارے کے سارے ڈکٹیٹرز انہوں نے ملکوں کو تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ نے تباہ کر دیا, صدام حسین کو ہٹا دیا, تباہ کر دیا, سب کچھ کر دیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ایک ڈیم بنا ہوا تھا ڈسٹرکشن کا, وہ جنگ کی صورت میں ٹوٹے یا ویسے انٹرنل فریگمنٹیشن کی صورت میں ٹوٹے, وہ کسی نہ کسی طرح تو ٹوٹنا ہی تھا. ٹھیک ہے, یہ بات. سر ویسے اس سینس میں تو پھر پاکستانی جو ڈیموکریٹکلی ہے وہ پاکستان بڑا سلولی پروگریس کرے گا, کیونکہ یہ لوگ تو ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے لوگ ہوں گے ویسی ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی ہوگی. تو پاکستان میں دیکھیں, پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی تو عوام کو عادت ہی نہیں ہے. عوام تو ڈکٹیٹر سے خوش رہتے ہیں, ان کو پتا جو ڈنڈے سے مارتا رہے گا وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. تو یہ تو جانوروں کی طرح ٹرین ہوئے ہیں نا ابھی, ان کو ووٹ دینے کی تمیز ہی نہیں ہے نا پاکستانی عوام کو. یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ مینیفیسٹو میں کیا لکھا ہے یا کوئی کیا کہہ رہا ہے. ایون کہ یہ نہیں دیکھتے کہ مینیفیسٹو میں کچھ لکھ کے کل کو وہ بات پوری بھی کی ہے کہ نہیں. آج ٹرمپ کو لوگ پوچھ رہے ہیں, ہاں بھائی کدھر گئی تیری دیوار, تو نے بنائی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی تو پوچھ, اس کو عمران خان کو بھی تو کوئی پوچھے نا, کہ یہ کہتا تھا وہ جی انصاف بڑا سستا ہوگا, تو جی آٹا اتنے روپے ہوگا, میں کشکول لے کے کسی کے سامنے نہیں جاؤں گا, میں جی کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. سب کچھ الٹا. کیوں الٹا ہے سب کچھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں ٹھہرا سکتے اس چیز کے لیے. کیسے نہیں ٹھہرا سکتے
ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ اگر عمران خان آرمی کی یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوگا تو دوبارہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ بھی آ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ صرف اس چیز میں بلیو کرتا ہو نا کہ وہ ہر پاکستانی کو ایکول سمجھتا ہے، جس میں ہر مائنورٹی انکلوڈ ہے، جس میں احمدی بھی انکلوڈ ہے، جس میں شیعہ بھی انکلوڈ ہے، جس میں جو ہے وہ ہندو بھی کرسچن بھی سب انکلوڈ ہیں اور سب برابر حقوق ان کے ہونے چاہیے، تو وہ بندہ پاکستان میں کبھی چل ہی نہیں سکتا. نہ اس کو اسٹیبلشمنٹ چلنے دے گی، نہ اس کو عوام چلنے دے گی. کیوں نہیں چلنے دے گی؟ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک ایک فیوریٹزم کی ہی جگہ ہونی چاہیے. اور وہ فیوریٹزم کس کے لیے ہے؟ وہ فیوریٹزم اسلام کے لیے ہے. یہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، جیسا کہ ابھی یہ ہندو ٹیمپل کے کیس میں ہمیں نظر آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمیں اور بہت سی جگہوں پہ چیزیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ ہمیں اس ملک کی ڈیمینشنگ جو منارٹیز ہیں ان کی شکل میں نظر آتا ہے. اس ملک میں دن بدن اسلامی قانون جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے. اس ملک میں کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک بلاسفمی لا جو ہے وہ کسی بے گناہ کے خلاف بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس ملک میں کسی چیز کا کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسی ٹوٹی پوٹی عوام ہے ویسی ٹوٹی پوٹی جمہوریت ہوگی. جتنے چور یہ ہیں ویسے ہی چور یہ اپنے لیے لیڈرز لے آئیں گے، ویسے ہی چور اپنے لیے اور طرح کے لوگ لے آئیں گے. تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کچھ ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ غلط لیڈر جو ہے نا وہ لے کے آتے رہیں گے، کیونکہ یہ اصول پہ لیڈر نہیں لاتے، ان کی جذباتی ایسوسیشن ہے اسلام کے ساتھ. اور کوئی بھی اسلام کا نام لیتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، اللہ اکبر کے نعرے لگا دے کنٹینر کے اوپر چڑھ کے، یہ اس کو ووٹ دے دیں گے. پہلے جب تک نواز شریف لگاتا تھا تب تک یہ اس کو ووٹ دیتے تھے. وہی بے نظیر تھی، وہ اچھی تھی یا بری تھی یا جو کچھ بھی تھی، اس کے خلاف اسلام جتنا یوز ہوا ہے، فاطمہ جناح کے خلاف اسلام جتنا یوز ہوا ہے، کہ ہر وقت جب بھی فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا ہے اور ہیلی کاپٹروں سے آرمی نے پمفلٹ گرائے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ رسول اللہ نے کہا ہوا ہے کہ وہ جس ملک پہ عورت حکمرانی کرتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو یہ ہیلی کاپٹروں سے پمفلٹ فاطمہ جناح کے خلاف اور گالیوں سے بھرپور پمفلٹ فاطمہ جناح کی جو بہن تھی اس کے خلاف گرائے جاتے تھے. سر یہ نہیں ہسٹری میں لکھا ہوا، ویسے یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ ہاں وہ ظاہری بات ہے، وہ مطالعہ پاکستان میں تو نہیں لکھا ہوگا نا یہ. پھر بے نظیر کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. بے نظیر کو پرائم منسٹر کو، اپوزیشن لیڈر کو جب وہ اسمبلی میں جاتی تھی اس کے اوپر کیٹ کالنگ ہوتی تھی. کون کرتا تھا؟ شیخ رشید، شہباز شریف. شیخ رشید اور شہباز شریف جو ہیں وہ کس کے اوپر کیٹ کالنگ کرتے تھے؟ بے نظیر کے اوپر. اگر وہ پیلے رنگ کا ڈریس پہن کے چلی جاتی تو کہتے تھے آج پیلی بڑی پھڑکیلی ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ ایک نے نہیں، یہ 10 پولیٹیشنز نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے یہ کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جب فاطمہ جناح نے الیکشن لڑنا چاہا تو کیا ہوا؟ فاطمہ جناح کو نشان کیا دیا گیا؟ انتخابی نشان جو الیکشن کا جو سائن ہے وہ کیا دیا گیا؟ گدی، اور گدی کے صدے گلے میں گھنٹی. اور پھر جو ایوب خان کے حامی تھے انہوں نے کیا کیا؟ ایک گدی لی، اس کے گلے میں گھنٹی ڈالی اور اس کے اوپر فاطمہ جناح لکھ کے اور اس کو شہر میں گھمایا. تو مجھے بات بتائیں کہ فاطمہ تو رسول کی بیٹی کا بھی نام تھا. آج کے دور میں ہو نا کوئی اور کوئی فاطمہ ہو تو اس کے خلاف تو پھر وہ گستاخی کا بھی آ جائے گا کہ گدی کے اوپر فاطمہ کیوں لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال اسلام کیسے یوز ہوتا ہے عوام کے خلاف، ایک عورت کے خلاف، یا پولیٹیکل پروسیس کے اندر اسلام کیا رول پلے کرتا ہے، یا آپ کو نظر آتا ہے بالکل صاف. ضیاء الحق جیسا شخص اسلامی کانفرنس بلا کے اپنے سارے پاپ دھوتا رہا کہ اس کی ڈکٹیٹرشپ کو اسلامی کانفرنسیں 1-2 اس نے کروائی، لوگوں کی فلاگنگ اس نے کروانی شروع کی، اس نے اسلامی شریعت کونسل بنائی، اس نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی، اور اس کا جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا جو ٹینیور تھا وہ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ شو کر رہا تھا وہ مولویوں کو یا عوام کو یہ ایک پھکی اس نے دی ہوئی تھی کہ جی میں تو شریعت نافذ کر دوں گا، ٹھیک ہے. ایون کہ اس نے ایک وقت یہ بھی کہا تھا کہ ہاں جی ہم 40 دن میں شریعت نافذ کر دیں گے. لگائیں جی اب آپ مجھے بتائیں. تو اگر یہ ملک سیکولر ملک ہوتا تو کم از کم لوگ اسلام کے نام پہ تو بیوقوف نہ بنتے نا. چلیں اور تو بہت سی چیزوں پہ بیوقوف بن رہے ہیں نا، ٹھیک ہے.
اور تو بہت سی چیزوں پہ بن رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ ایک بات تھی, کم از کم ایک ظلم تو کم ہوتا نا کہ اسلام کے نام پہ تو بیوقوف نہ بنتے نا. تو بن رہے ہیں اور آج تک بن رہے ہیں اور اگلے 50 سال بھی بنتے رہیں گے. یہ ملک قائم رہے, یہ بنتے رہیں گے بیوقوف, بلکہ زیادہ بنیں گے دن بہ دن, کیونکہ اب تو انہوں نے ایک پوری پود, ایک ایسی پوری ایک جنریشن ایک ایسی گدوں کی تیار کر لی ہے کہ جو کہ اسلام کے نام پہ آپ ان کو کوئی بھی چارہ کھلا دیں وہ کھا لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایجوکیشن سسٹم ہے وہ گدے پروڈیوس کر رہا ہے, پولیٹکس ہے وہ بھیڑیے پروڈیوس کر رہی ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ٹیکس چور ہیں, جاگیردار ہیں وہ لٹیرے ہیں, وہ اپریسر ہیں, اسمال بزنس مین ہے وہ ملاوٹی ہے. کون ہے جو ایماندار ہے؟ اور اسلام کے نام پہ ہر کوئی بس جی 4 تصویریں. آج کل شاہد افریدی کیا کر رہا ہے, مطلب اب ہنسی آتی ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے, افسوس ہوتا ہے. کیا کر رہا ہے آج بھی سوشل میڈیا پہ, جائے نماز بچھایا, نماز پڑھتے کی تصویریں. بھائی تیرا کیا کام ہے, تو نماز پڑھنے کی تصویریں سے کیا دکھا رہا ہے؟ کیا باقی اس ملک کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ تم کیوں تصویریں لگا رہے ہو انٹرنیٹ پہ؟ وجہ یہ ہے کہ اب پالیٹکس میں آنا ہے, اس لیے ہاتھ میں تسبیح اور مسلح پہ 4 تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہنی نظر آنی چاہیے, تاکہ آپ اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی دکھائیں اور لوگ آپ کو پھر آرمی والے آپ کو کسی بھی جگہ پہ الیکشن جتوا دیں گے, اور اس کے بعد طوطے کی طرح جو بھی آرمی والے آپ کو بتائیں گے آپ وہ بولتے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ چونا اسلام کا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو دیوار ہوتی ہے اس کا جو استعمال ہے, اس کے پیچھے جو چھپنے والے ہیں وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ عمران خان بھی ان کا پٹھو ہے, ان کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو آپ کا نواز شریف تھا وہ بھی ان کا تھا, پھر شیخ رشید ان کا تھا, پیر پگاڑا ان کا تھا. ٹھیک ہے, اور کون, ایون کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی تو ان کا ہی تھا نا. ٹھیک ہے, وہ بھی تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, جس طرح آپ کا نواز شریف جو ہے وہ اس کو کہتا تھا, ضیاء الحق کو ڈیڈی کہتا تھا, اس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا. ٹھیک ہے, اور عمران خان کا ڈیڈی جو باجوہ بھی ہے, راحیل شریف بھی ہے, سارے ڈیڈی ہیں ان کے. تو یہ تو ایک اس ملک کی روایت ہے. اسلام نے جو بھی حرام کا بچہ ہوتا ہے, جو لیجٹمیٹ ہوتا ہے, اس کو جو ایک بیپٹزم دیا جاتا ہے, اس کو جو حلالی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, وہ اسلام کی فیکٹری سے نکلتا ہے. چاہے وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ نماز پڑھتے ہوئے تصویریں لگائیں, چاہے وہ حجر اسود کو چومتے ہوئے کعبے میں تصویریں لگائیں, چاہے وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے تصویر کھینچیں اور یہ بتائیں کہ ہاں جی اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں, یہ اس بات کی سند ہے, یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ وی آر پائس مسلمز. ٹھیک ہے, پرویز مشرف بھی کہتا تھا او جی میرے سے زیادہ کعبے کے اندر کون گیا, کعبے کی چھت پہ کون گیا, کس نے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے دعائیں مانگی ہیں. پرویز مشرف نے ایک دفعہ یہ بات نہیں کہی, 10 دفعہ کہی. پرویز مشرف کون تھا؟ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ نواز شریف نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا, یہ بات آپ کو بار بار یاد نہیں دلائی کہ جی میں کعبے کے اندر گیا ہوں, میں کعبے کی چھت پہ گیا ہوں. گیا وہ بھی ہوگا, میں اس کو بھی اچھا نہیں کہتا, مگر میں آپ کو صرف فور اے کمپیریزن یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا زیادہ یوز کون کرتا ہے. حالانکہ پرویز مشرف اپنا ایک لبرل مسلم, ایک سیکولر قسم کا بندہ دکھانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتا تھا, مگر اسلام کا جو جس طرح کا استعمال وہ کرتا ہے اس طرح کا پولیٹیشین پھر بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ جب اس کو کہتے تھے نا کہ تو جو ہے ڈکٹیٹر ہے, تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ میں ڈکٹیٹر ہوں, اللہ نے مجھے بنایا ہے. مطلب وہ بیسیکلی یہ بات کر کے یہ بات کرتا تھا کہ یہ تمہاری طرف, میں اللہ کی طرف سے تم پہ مسلط کیا گیا ہوں, کیونکہ میں جی اتنی دفعہ کعبے کا دروازہ میرے لیے کھولا گیا. ٹھیک ہے, یہ چیز تھی جو وہ کرتا. تو یہ لیجٹمائز کرتے ہیں اپنی ہر رانگ ڈوئنگ کو, یہ لیجٹمائز کرتے ہیں, اس کو رائٹ پروو کرتے ہیں اسلام کے ذریعے. اور پاکستان کا, اسی لیے میں سب سے پہلے کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں آج بتاتا ہوں پاکستان کا مسئلہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا, کیونکہ اس کے پیچھے ہر کرپٹ چھپا ہے, ہر ڈکٹیٹر چھپا ہے, ہر کرپٹ پولیٹیشین چھپا ہے, ہر بے ایمان بینکر چھپا ہے, ہر جو ہے نا وہ مطلب انڈسٹریلسٹ جو بے ایمان ہے وہ چھپا ہے, ہر جاگیردار چھپا ہے, اور چھوٹے سے چھوٹا عوام کا کوئی نمائندہ, کوئی گلی کا کاؤنسلر, کوئی ناظم چھوٹے لیول کا, کوئی سٹی میئر, کوئی قصبے کا, کوئی پنچایت کا ہیڈ, ہر کوئی اسلام کے پیچھے چھپا ہے. اور جتنی زیادتی اسلام کے نام پہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی ہے,
وہ مطلب آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں اس بات ایسے ہی ہے سر، ٹھیک ایسے ہی ہے سر. ویسے اسلام نے تو سر جتنے ہمارے پریزیڈنٹس پہلے لبرل ہوتے تھے، جب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بے نظیر نے بھی تسبیح پکڑ لی اور عمران خان نے بھی تسبیح پکڑ لی. یہ سب دونوں لبرل تھے ایکسٹریم دیکھا جائے تو پرائم منسٹر بنتے ہیں تو تسبیح پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کس لیے پکڑتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کو پتا ہے یہ چورن ہے، یہ بکتا ہے، یہ گدھے ہیں سارے کے سارے ادھر پھر رہے ہیں. دیکھیں ایک پیر کے مزار کے اوپر جو گھٹنوں کے منہ رگڑ رگڑ کے کونیاں رگڑ رگڑ کے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو نہیں پتا لگتا کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ ابھی بڑے انڈین اس ٹائم سن رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، یہ جو سکہ اسلام کا ادھر بکتا ہے آپ کی طرف، وہ ہندوازم کا بکنا شروع ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ اس موڑ سے گزر رہے ہیں جدھر سے ہم 40 سال پہلے گزر رہے تھے، آپ کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں، مگر یاد رکھیے یہ میری بات بھی آپ یاد کریں گے کسی وقت، کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ یو آر گیٹنگ رانگ ناؤ. ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں آپ لوگوں کو بھی کہ یہ کہاں پہ ہم کہاں غلط ہوئے تھے. ہمیں پتہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ چیزیں گزرتی ہیں، یار ہمارے فلاں نے یہ کام کیا تھا، ادھر اسلام یوز ہوا تھا، ادھر اسلام یوز ہوا تھا. دیکھیں خوف میں مبتلا کر کے آپ کو کسی بھی قسم کے مذہبی لٹیرے کیسے لوٹیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ آنے میں مزید 30 سال لگیں گے. اور آج شاید آج سے 30 سال بعد کوئی آپ کی طرف بیٹھا وہی باتیں کر رہا ہو جو میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. سمجھنے کی باتیں ہیں. ہم کہیں دا پاکستانیوں جب انڈیا والوں کو کہتے ہیں نا کہ تم پاکستانیوں جیسے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم پاکستانیوں جیسے نہیں ہیں. مگر یاد رکھیں پاکستانیوں سے دنیا میں سب سے زیادہ ملتے جو ہیں نا، جو سملر ہیں سوچ میں، دھوکہ کس طرح جس طرح پاکستانی کو دھوکہ دے سکتے ہیں نا آپ، اس طرح آپ انڈین کو بھی دے سکتے ہیں. یہ آپ پوچھ لیں کسی سے بھی، کیونکہ آپ کے ہمارے کسٹم، رہن سہن، خوراک سب کچھ ایک ہی ہے، ایک طرح کے جذباتی لوگ ہیں. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.